اپنی تینوں ویڈیوز کا جو میں نے اس مسئلے سے متعلق مولانا منظور احمد مینگل صاحب اور انگلینڈ کے علماء کے درمیان جو نزاع چل رہا ہے ان سے متعلق بنائی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے تینوں کا ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس سلسلے کو میں نے آپ کو بتایا ہم آج ختم کر دے رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مختصر المعانی کی عبارت میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے رکب علی و حرب معاویہ جو مثال دی وہ سخت محل نظر ہے، اس میں وہ مسند الیہ سے ہی تعظیم اور اہانت ثابت کر رہے ہیں، علی کے علو سے اور معاویہ کے معنی سے، عواء القلب و صریخ الذئب سے نعوذ باللہ حضرت معاویہ کی توہین، اور حربہ سے الگ توہین ہو رہی ہے لیکن معاویہ کے لفظ سے توہین ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف مولانا عبدالحلیم صاحب نے 3 قرینے دیے تھے اپنی ویڈیو میں کہ اس سے مراد حضرت معاویہ اور حضرت علی نہیں ہے، دیگر 2 اشخاص ہیں۔ ایک دلیل تو انہوں نے شیخ الہند کی جو نیچے حاشیے کی عبارت ہے اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا تھا، جبکہ اس میں ولو حملنا کے بعد وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ ہر صورت میں یہ سوء ادب اور توہین پہ مبنی عبارت ہے، حضرت معاویہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس میں توہین ہوتی ہے۔ تو ایک قرینہ ان کا ہی باطل ہو گیا تھا، دوسرا قرینہ انہوں نے یہ دیا تھا کہ یہ کوئی جنگ صفین کا واقعہ ہے، اور جنگ صفین میں تو یہ ہوا ہی نہیں تھا کہ حضرت معاویہ بھاگ گئے، لہٰذا سے 2 الگ اشخاص مراد ہیں، یہ بھی ایک بے تکی سی دلیل تھی ان کی قرینہ تھا۔ اور تیسرا قرینہ انہوں نے دیا تھا کہ شرع عقائد وغیرہ میں ان کے عقائد موجود ہیں، تو اس مثال سے ان کا عقیدہ خزنہ کہ حضرت معاویہ سے متعلق وہاں انہیں جمیع صحابہ کی عدالت کی ہے، یہ بھی ایک بے تکی سی بات تھی۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جمیع صحابہ کی عدالت کہنے سے حضرت معاویہ کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، بہت سے شیعہ، بہت سے لوگ پاکستان، ہندوستان، ایران میں موجود ہیں جو جمیع صحابہ کی عدالت کی بات کہہ کے اس سے مراد ہی ان کے نزدیک ان کے مخصوص صحابہ ہوتے ہیں، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما اور دیگر مشاجرات والے صحابہ کو وہ صحابی ماننے کو اگر تیار نہ ہو تو آپ کیسے ان کا عقیدہ ادھر سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جو بات دوسری ویڈیو پھر اب آ جاتے ہیں ہم دوسری ویڈیو پہ، اس سے بہتر انداز میں واضح ہو گئی۔ پہلی میں نے وہ وضاحتیں نہیں کی تھی کسی وجہ سے، لیکن پھر دوسری میں جب باتیں سامنے آئیں تو پھر میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ شرح مقاصد میں کس طرح وہ ان صحابہ کرام کو مشاجرات والے کو طلب جاہ، طلب مائل الشہوات واللذات، اور اس طرح حسد، بغض، عناد، اور بعض صحابہ سے متعلق کہتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام سے ملے بھی ہیں، آپ علیہ السلام کی زیارت بھی کی، لیکن ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا، اور ہر صحابی محفوظ ہونے کا جو جمہور کا عقیدہ ہے اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی کہ وہ عقیدہ بھی توریے کے ساتھ کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت تاکہ کبار صحابہ کو عوام بدظن نہ ہو، ورنہ وہ صحابہ سے متعلق تو کہ ان کے دل میں یہی ہے کہ وہ صحابہ جو مشاجرات میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیگر جو تھے ان سے متعلق وہ بدعقیدگی ہی ان کا عقیدہ ہے۔ امام تفتزانی رحمہ اللہ کا عقیدہ انہوں نے شرح مقاصد میں بھی بات واضح کر دی، شرح عقائد میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو انہوں نے انکشافات کیے تھے میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے دوسری ویڈیو میں وہ بتا دی تھی۔ فی شائبۃ من الرزق، مفتی محمود رحمہ اللہ کی عبارت تھی دوسری ویڈیو میں جس پہ ہم نے بحث کی تھی کہ شائبۃ من الرزق کا ایک ترجمہ ایک جگہ پہ استاد نے تھوڑا سا مختلف کر دیا تو اس کا ڈھنڈورا 10 منٹ تک مفتی مولانا عبدالحلیم صاحب نے پیٹا، جبکہ دوسری جگہ پہ استاد نے جو پہلی ویڈیو بنائی ہے اسی میں اس کا بالکل صحیح ترجمہ کہ اس میں رزق کا شائبہ اور رزق کی بو آ رہی ہے کیا تھا۔ دوسرے مساجد نے یہ کہتے کہ راوزی ہے، تو جو ان کے حضرت معاویہ سے متعلق عقائد ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق تو امام تفتزانی رحمہ اللہ کو شیعہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے، جو ان کے نظریات مختلف آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ناظرین کرام اس دلدل میں نہ میں پھنسنا چاہتا ہوں نہ آپ پھنسنا چاہیں گے، اس بحثوں میں پڑھنا یہ لوگ ہیں گزر چکے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کے تحت ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے، آپ بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو یہ لوگ عوام کے ذہن کو خراب کر رہے تھے، اور اس ڈیٹیل میں استاد جی کا نہ مقام ہے نہ اتنا وقت ہے کہ استاد جی جواب دیں، اس لیے میں نے یہ 2 سے 3 ویڈیو بنائی، ورنہ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے نہ بقرعید سے پہلے تھا نہ آگے اب یہ وقت ہے اس چیزوں کے بنانے کا۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن ورنہ شرح مقاصد میں اور شرح عقائد میں اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بالکل شیعیت کی طرف ان کے ذہن کے اس مسئلے میں معاویہ اور ان مشاجرات سے متعلق مائل ہونے کی واضح دلائل ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، جو استاد جی نے فرمایا نا تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، جب انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں علامہ تفتزانی سے تو آپ کو ماننا پڑے گا اگر آپ ماننے کو تیار، اگر آپ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے تو اس کا کوئی حل مسئلے کا نہیں، ہمارے ذمہ تھی وضاحت کرنا۔ میں نے دوسری ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے امام تفتزانی عمل کا عقائد واضح کر دیے۔ فی شائبۃ من الرزق، استاد جی نے ایک جگہ اگر یہ کہہ دیا اس پر ڈنڈورے پیٹنا آپ ہی کا کام ہے، عام بندہ یہ کام ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا کہ آپ کو شاب یشوب و قاموس الوحید کھول لیں اس میں شائبہ کا مطلب دکھانا شروع کر دیں، یہ حرکتیں آپ ہی کر سکتے ہیں۔ مولانا حلیم صاحب یہ چیزیں ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کے شائن شان نہیں ہے، آپ کے مرتبے کے لائق، آپ کے داڑھی میں موجود سفید بالوں کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ نے جو حرکتیں اور یہ جو آپ نے قاموس الوحید کھول کے دکھائی ہیں لوگوں کو، اس سے جو آپ نے لوگوں کے دماغ کو سازی سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے، یقین کریں کبھی متنفر نہیں ہوگا، اور بڑھ رہے ہیں استاد جی کے درجات، استاد جی کی مقبولیت اور بڑھ رہی ہے۔ برطانیہ آنے سے آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا استاد جی کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ
معاملہ ہے، لیکن ایسے بے جا الزامات لگانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تیسری ویڈیو میں عقائد کی عبارت جس میں انہوں نے تفضیل عثمان کے قائل نہیں ہو رہے ہیں افضلیت کے، اس سے متعلق مولانا عبدالعلیم صاحب نے عجیب و غریب قسم کی کچھ باتیں کی تھی۔ آپ وہ ویڈیو 40 منٹ کی ہے، وہ خود بھی دیکھ لیں، ان کے چینل پہ موجود ہے۔ بے تکی سی باتیں ہیں، کسی طرح بھی کھینچ تان کر تفتزانی رحمہ اللہ کو بری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ بعض بریلوی عالم بھی وہ تفتزانی نام کی عجیب و غریب بیہودہ قسم کی کتابیں لکھ رہے ہیں، تفتزانی رحمہ اللہ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں بچانے میں لگے ہوئے ہیں میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ صحابہ کرام کو چھوڑنے پہ تیار ہیں، ابو حنیفہ کو چھوڑنے پہ تیار ہیں، ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کو چھوڑنے پہ تیار ہیں، تفتزانی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ تفتزانی پہ کوئی پی ایچ ڈی کرنی ہے آپ نے، تفتزانی رحمہ اللہ کے نام کیا کوئی کتبہ بنا کے لگانا ہے گھر پہ یا کیا لگانا ہے؟ ان کو علم کلام کے حساب سے پڑھیں، علم فلسفہ کے اعتبار سے پڑھیں، علم منطق کے حساب سے پڑھیں، اسی حساب سے ان کی کتابیں شامل ہیں۔ استاذی کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، میں نے بھی پڑھی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، ان کے احسان ہے اس حساب سے، انہوں نے یہ علوم، میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں تفصیل سے سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا مقام مرتبہ سمجھایا تھا، ان سے متعلق اس حساب سے تحقیر دل میں نہ لائیں۔ لیکن ان کے یہ جو نظریات ہیں صحابہ کرام سے متعلق، حاشا وکلا اس کے قائل ہونا، اللہ معاف کرے، کل قیامت کے دن ان صحابہ کرام کو بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ جیسا کہ یزید کی حمایت کر کے آج کل ایسی کتابیں، آج کل فیس بک پہ میں کچھ کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں، بہت سی عجیب و غریب بیہودہ قسم کی باتیں چل رہی ہیں کہ حیات سیدنا یزید، جس کا ذکر میں نے پہلی دوسری ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، عظیم الدین صدیقی صاحب کی کتاب جو بنو ٹاؤن کے فاضل ہیں، بنو ٹاؤن نے برات کر دی ان سے۔ میں نے آپ کو بتایا محمود عباسی صاحب، تو وہ لوگ بھی کیا منہ دکھائیں گے جو یزید کا ایسا دفاع کر رہے ہیں کہ اس کو رحمہ اللہ لگا رہے ہیں، سیدنا لگا رہے ہیں، غلط بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، کل کیا جواب دیں گے وہ لوگ؟ تو یہ اعتدال کا مطلب یہی ہے کہ یزید کا دفاع بالکل بھی کرنا اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ آپ کو میں نے آپ کو بتایا مختلف ویڈیوز میں پچھلی والی میں بھی کہ یزید سے متعلق کیا اہل سنت کا اصل منہج ہے۔ وہ جو 3 کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھی، مفتی عبدالرشید صاحب کی یزید کی شخصیت، مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب، اور اسی طرح قاری طیب رحمہ اللہ کی کتاب، محمود عباسی رحمہ اللہ کے خلاف لکھی گئی کتابیں یہ ناظرین کرام، کیونکہ انہوں نے یزید کا دفاع کیا تھا۔ وہ ان کا علمی آپ کہہ لیں محمود عباسی صاحب اور جو لوگ بھی اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں بس اہل سنت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو یزید کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سوچنا چاہیے۔ جو اہل حدیث علماء ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو حضرات تفسیرانی کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشاجرت صحابہ سے متعلق جو ان کے نظریات ہیں اس کی وکالت کر کے وہ کل کیا جواب دیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کیا جواب دیں گے وہ بنو امیہ کے دیگر صحابہ کو، یا کیا جواب دیں گے ان حضرات کو جنگ صفین جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ اس بات کا باعث نہیں ہو سکتی کہ لم یوجب اللعن کی عبارت کتاب میں ذکر کر دی جائے یا ایسی کوئی اور حرکتیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، عقائد کی، نظریات کی حفاظت کرے، اعمال بھی ہمارے ایسے بنائیں، لیکن اعمال بہرحال اس لائق نہیں، لیکن عقیدہ ہمارا درست ہو، اللہ کرے ایسے عقائد ایسے نظریات لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان عقائد کو قبول کر لیں تو اعمال بخشنے میں اللہ تعالیٰ دیر نہیں لگائیں، لیکن یقین کریں عقیدہ نہیں بخشے جائیں گے۔ شرک کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یغفر ان یشرک بہ، معافی نہیں ہو سکتا، شرک ہے، کفر ہے۔ اسی طرح ایسی بدعقیدگیاں کہ آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، صحابہ کرام نے ہی ہم سے چہرہ پھیر لیا اگر قیامت کے دن حوض کوثر پہ، کہ یہ کیسے عقیدے لے کے آؤ؟ اعمال یقین کریں، نماز اللہ کرے ہم سب 5 وقت کے نمازی بن جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، لیکن یقین کریں نہ بھی پڑھ پائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن عقیدہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بد عقیدگی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بدترین گناہ ہے، بدترین ضلالت ہے کہ آپ ایسے عقائد، ایسی عبارتوں، ایسے نظریات کو جس کو آپ گوگل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، سنیوں سے زیادہ شیعوں نے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی عبارتوں سے استدلال کیا ہوا ہے۔ آپ کو استدلال کی فکر ہوتی ہے نا کہ فلاں نے استدلال کر لیا تفتزانی رحمہ اللہ کی عبارت سے، تو عبدالحلیم صاحب کتابیں پھاڑ کے کھول کے آگے کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے استدلال کیا، اگر یہ گمراہ ہوتے ہیں تو شیعوں نے کتنا کیا، آپ یہ تو دیکھیں یوٹیوب، فیس بک کھول کے، گوگل کھول کے کہ شیعہ کہاں اس کی عبارتوں سے استدلال کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اسی سے آپ تھوڑا سا ذہن اپنا تنشید اذہان جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں تفتزانی رحمہ اللہ کرتے ہیں، ذہن چست کرتے ہیں، آپ بھی اپنا ذہن تھوڑا سا چست کر لیں، میری باتوں کو، استاذی کی باتوں کو جو ہے اچھے پیرائے میں لیں، مثبت پیرائے میں لیں، آپ سے